السلام علیکم پیارے یوٹیوبرز، پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں کے لیے آج شب برات کے حوالے سے چند وظائف اور بیری کے پتوں سے نہانے کا طریقہ لے کر آئی ہوں۔ پہلے میں آپ کو شب برات کی فضیلت سے آگاہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بتلا دیجئے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں ہوتا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے اور فرشتوں کو اس کاموں پہ مقرر کیا جاتا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کے نصیب میں کیا لکھا ہوتا ہے۔ آج 14 شعبان معظم ہے اور 15ویں شب ہے۔ اس شب میں اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی نیک بندہ ایسا جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور اللہ پاک کی رحمت کو جتنا سمیٹ سکیں سمیٹیں۔ بچہ چاہے جتنی ہی آہستہ آواز میں روئے، سوئی ہوئی ماں فوراً جاگ جاتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کر اپنے بندے کی ایک آہ پر اس کی فریاد نہ سنے اور اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کرے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنو، ہر مشکل آسان ہوگی۔ چلیں سب سے پہلے میں آپ کو بیری کے پتوں سے نہانے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ سنتے آئیں اپنے بڑے بوڑھوں سے کہ اس رات بیری کے پتوں سے نہانے سے جو ہے وہ پورا سال جادو ٹونا اور بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ تو اس کی صداقت کے لیے ہم کچھ غور کرتے ہیں۔ حضرت جعفر امام صادق نے بھی ارشاد فرمایا کہ بیری کے پتوں سے سر کو دھویا کرو کیونکہ یہ پاکیزہ ہیں اور اس سے دماغ جو ہے، آپ کا ذہن جو ہے وہ وسوسوں سے دور رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں بھی بیری کا درخت ہوگا۔ ایک صحابی نے حیران ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ بیری میں تو کانٹے لگے ہوتے ہیں اور جنت میں تو کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیری کا درخت ہوگا لیکن اس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ مفتی عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جادو جس پر شدید ہو چکا ہو، وہ عاجز آ چکا ہو، اس کا دماغ، معدہ اور مختلف امراض میں وہ جو ہے دماغ معدہ کام کرنا چھوڑ چکے ہیں اور مختلف امراض کا وہ شکار ہو، پریشان ہو، اس پریشان حال شخص کو بھی چاہیے کہ اگر وہ کچھ دن لگاتار بیری کے پتوں سے غسل کرے تو ان تمام امراض سے وہ چھٹکارا پا سکتا ہے۔ تو اب میں آپ کو اس رات کے حوالے سے بتاتی ہوں کہ آپ نے 7 عدد پتے لے لینے ہیں بیری کے۔ 7 عدد پتے لے کر مغرب سے پہلے آپ نے، مغرب کی نماز سے پہلے ان کو آپ نے 4 کل پڑھ لینے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے ان کو بوائل کرنا ہے پتوں کو پانی میں، اور اس پانی کو آپ نے نہانے میں استعمال کرنا ہے۔ چاہے تو نہا کے آپ سادہ پانی سے پھر اس پانی کو اپنے جسم پر بہا لیں، بالوں میں، جسم پر اچھی طرح بہا لیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ نہ یہ پڑھیں اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ صرف پتے لے کر ان کو نہا لیتے ہیں، ان سے آپ بوائل کر کے اور ان کا جو اثر ہے وہ نکال لیتے ہیں، اور مغرب کے بعد آپ اس پانی کو دوسرے پانی میں شامل کر کے بھی نہا سکتے ہیں۔ یا اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ ان پتوں کو 7 پتے لے لیجئے، انہیں پیس لیجئے، پیس کر پانی میں شامل کر لیں اور اس پانی سے نہا لیں، تو پورا سال آپ جادو ٹونے اور بہت سی مہلک بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس رات کے وظائف کی طرف، اس رات کی عبادات کی طرف۔ اس رات کے لیے ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ 6 رکعت نماز آپ نفل پڑھیں گے، 2 رکعت کر کے۔ ہر رکعت میں جو ہے وہ آپ نے 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں جو ہے آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ، قل ہو اللہ جو ہے آپ نے 21 بار پڑھنی ہے۔ اس کی پہلی 2 رکعت جو ہیں وہ درازی عمر کے لیے ہیں، دوسری 2 رکعت آپ کو بلاؤں سے محفوظ کرنے کے لیے ہیں، اور تیسری 2 رکعت جو ہیں وہ آپ کے روزی رزق میں برکت کے لیے ہیں۔ اسی طرح آپ نے جو ہے وہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ مغرب کے بعد پڑھنی ہے۔ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی 3 آیات جو ہیں وہ پڑھنی ہے، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص دونوں رکعات میں پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ نماز مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحیم و رحمان ہے۔
اچھا، اس کے لیے ایک اور وظیفہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات میں 10 رکعات نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھیں۔ اس کے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ ہے جو روزی رزق میں برکت کے لیے دیا گیا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ اور سلام کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 1 تسبیح۔ اور ترقی رزق کے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی روزی رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، آمین۔ شعبان کی 15ویں شب کے حوالے سے ایک اور وظیفہ ہے۔ 8 رکعات نماز آپ نے پڑھنی 2 سلام کے ساتھ، 4 رکعت کر کے پڑھ لیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری دے گی۔ تو اپنے لیے گڑ گڑا کر دعا کیجیے گا۔ وظائف تو بہت سے ہیں اور نوازنے والا بھی بہت بڑا اور رحیم و کریم ہے، بس ہمیں مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اپنے پیاروں کو، اپنے والدین کو ان دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں اپنے والدین اور عزیز اقارب کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم ہی ان کے لیے بخشش کا وسیلہ بن سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ اپنی اس بہن کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا۔ آئیے میرے ساتھ ایک دعا میں شامل ہو جائیے۔ اے رب ذوالجلال، اے رب کائنات، ہماری خطائیں بخش دے، توبہ قبول فرما، علم نافع، صحت کاملہ، اولاد صالح، رزق حلال، مقام ابدیت، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، ہم پر رحم فرما یا رحیم۔ ہمیں کفر و شرک، شیطان اور حاسدوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، آج رات آپ اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، پاکستانی کل امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے گا، گڑ گڑا کر دعا کیجیے گا، رب پاک ضرور سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔